کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی بے شمار شانیں ہیں، ان بے شمار شانوں میں آپ کی ایک شان بشریت بھی ہے۔ آپ کی جو بے شمار شانیں ہیں ان شانوں میں سے ایک شان نورانیت بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ مثلا دو آیتیں آپ سنیے، آپ نے خود نتیجہ خاص کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک روشن کتاب آئی۔ اب نور سے کون مراد ہے اور کتاب سے مراد کون ہے؟ جہاں بھی یہ وہ آتا ہے یہ تضاد بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ جس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی اور ہے، جس کا ذکر واو کے بعد ہو رہا ہے اس سے مراد کوئی اور ہے۔ مثلا میں کہوں کامران اور کاریاب صاحب آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے اور بولا، کامران اور ہے، کاریاب صاحب اور ہے، یہ دو الگ ذاتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی، مراد یہ ہے کہ نور کوئی اور ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد کوئی اور چیز ہے۔ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا قرآن نے اعلان کیا کہ مصطفیٰ نور بھی ہے۔ دوسری آیت سنیے، اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، پیارے حبیب اعلان فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو آقا دو جہاں کی دو شانیں، بشریت اور نورانیت، ان دونوں شانوں کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے۔ جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو بشر نہ مانے، صرف نور مانے، وہ بھی غلط ہے۔ جو آقا دو جہاں کو فقط بشر مانے، نور نہ مانے، وہ بھی غلطی پر ہے۔ علماء کرام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ اپنی حقیقت کے لحاظ سے نور ہے اور آپ اپنے لباس کے لحاظ سے بشر ہیں۔ آپ کا سراپا، آپ کی حقیقت نورانیت ہے، لیکن آپ بشری لباس میں اس دنیا میں جلوہ فرما ہو۔ اچھا یہ میں نے طلباء کے اس میں لگایا تھا کہ لائبریری سے ایک ہمارے پاس کتاب پڑھی ہے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، علماء دیوبند کی چوٹی کے عالم، ان کی یہ کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اس کا جو پہلا باب وہ لکھتے ہیں، اس باب کا عنوان ہے پہلی فصل نور محمدی میں۔ اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ ابھی انسان اس کائنات میں نہیں آئے، ابھی یہ بس میں کائنات نہیں سجی، اس وقت سب سے پہلے رب کی ذات کے بعد اگر کوئی چیز تھی تو وہ نور محمدی ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک وہ حدیث بالکل شروع میں لکھی ہے کہ حضرت جابر نے آ کر جہاں سے پوچھا یا حضرت بتائیے سب سے پہلے رب رحمان نے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، میرے صحابہ رب رحمان نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے میرے غلاموں تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ تو آقا دو جہاں کی حقیقت نورانیت ہے، بشر تو ابھی کائنات میں آیا ہی نہیں، نور محمد پہلے سے موجود تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بشریت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، نور مصطفیٰ اپنا فیضان لٹا رہا تھا۔ متشم سامعین و حاضرین تو ثابت ہوا آقا دو جہاں کی حقیقت نورانیت ہے اور آپ دنیا میں لباس بشری میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اب یہاں کوئی میرا بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہو نورانی شخصیت اور آئے بشری لباس میں، یہ ہو سکتا ہے قرآن سے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ سورۃ مریم فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت مریم، کنواری مریم جنگل بیابان غسل فرما رہی ہیں، آپ دیکھتی ہیں ایک نو خیز جوان آپ کے پاس آیا، آپ سمجھی کہ یہ کوئی جوان مجھے اکیلی سمجھ کے میری عزت لوٹنے کے لیے آیا ہے، آپ اسے فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، میں پاک دامن ہوں، مجھ سے دور رہو۔ آگے سے وہ جوان کہتا ہے انما انا رسول ربک، میں کوئی عزتوں کا لٹیرا نہیں ہوں، میں جبریل ہوں۔ اب ہے نوری فرشتہ لیکن آیا کس روپ میں ہے؟ بشری لباس میں، ایک انسان کے روپ میں۔ قرآن کا یہ واقعہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ نوری ہو وہ بشری لباس میں آ سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کی حقیقت نورانیت ہے، لیکن اس دنیا میں آپ لباس بشری میں جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ آقا دو جہاں کے ظاہری لباس کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا مصطفیٰ تو ہمارے جیسے، مصطفیٰ کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، مصطفیٰ کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان، لہذا ہم محمد مصطفیٰ ورگے اور محمد مصطفیٰ ہمارے ورگے۔ متشم سامعین و حاضرین، آقا کی بظاہر دو آنکھیں ہیں، لیکن یہ آنکھ جیسے آگے دیکھتی ہے ویسے پیچھے دیکھتی ہے، یہ آنکھ جیسے زمانہ حال کو دیکھتی ہے ویسے ہی زمانہ مستقبل کو اور زمانہ ماضی کو دیکھتی ہے۔ پھر تیری آنکھ مصطفیٰ کی آنکھ جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ متشم سامعین و حاضرین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اس بات وضاحت ہو گئی کہ آقا دو جہاں کی حقیقت نورانیت ہے اور دنیا میں لباس بشری میں جلوہ فرما ہوئے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت ادھر نورانی ہو ادھر بشری ہو؟ بشریت اور نورانیت جمع نہیں ہو سکتی۔ متشم سامعین و حاضرین، بشریت اور نورانیت جمع ہو سکتی ہے۔ دو دلیلیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کی یہ آنکھ ہے، یہ گوشت کا بنا ہوا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اس میں نور بھی ہے۔ نور نہ ہو تو یہ کائنات آپ کے لیے اندھیری ہے۔ ادھر آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے کہ آنکھ آپ کی بشری عضو ہے، لیکن اس میں نورانیت بھی ہے۔ اپنی آنکھ میں بشریت اور نورانیت جمع کیے بیٹھا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور بھی ہو بشریت بھی ہو؟ رب رحمان نے تیری آنکھ میں نور بھی رکھا ہے، بشریت بھی رکھی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ذات مصطفیٰ میں نورانیت بھی ہو سکتی ہے، بشریت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیہاتوں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ دیہاتوں میں جائیں کھلی، آپ کسی جنگل میں جائیں تو وہاں آپ کو رات کے وقت ایک جگنو روشن نظر آئے گا۔ وہ جگنو بظاہر اس کا جسم گوشت کا خون کا بنا ہے، لیکن اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں کو منور بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ نور اور بشر جمع نہیں ہو سکتا۔ جب ایک جگنو میں نورانیت بھی آ سکتی ہے اور بشریت بھی آ سکتی ہے تو رب رحمان ذات مصطفیٰ میں یہ دونوں چیزیں جمع کرے تو رب کے لیے کیا محال ہے؟ متشم سامعین و حاضرین، آگے چلیے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر مصطفیٰ نور ہے تو پھر کھاتے کیوں ہیں؟ جبریل نور ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ میکائیل علیہ السلام نور ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کریم کو ان کی حقیقت کو تم منور نورانیت مانتے ہو، مصطفیٰ کریم تو کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ تو اس کا جواب سنیے، جب ایک چیز کی خاص حالت ہوتی ہے، جب وہ چیز اس حالت سے بدلتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ قرآن سے ایک مثال سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں کھڑے ہیں اور سامنے فرعونیوں نے اپنی ڈنڈے اپنی رسیاں میدان میں پھینکی۔
وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَالْقِ عَصَاكَ، موسیٰ تم بھی اپنا ڈنڈا اس میدان میں پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ڈنڈا میدان میں پھینکا، کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جتنے سانپ فرعونیوں کے رسی اور ڈنڈوں سے بنے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بڑا سانپ اشدہا بن کے ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سانپ کو ہاتھ لگایا، وہ ڈنڈے کا ڈنڈا ہے۔ دیکھو وہ ڈنڈا جب اپنی ایک حالت میں ہے، ڈنڈا نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، وہی ڈنڈا جب سانپ بنتا ہے تو آگے سانپوں کو نگل رہا ہے، سانپوں کا پیچھا کر رہا ہے، سانپوں کو بھگا رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ جب ایک خاص چیز ایک خاص حالت میں ہوتی ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے، جب اس حالت سے بدل کے اور حالت میں چلی جاتی ہے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی حقیقت نورانیت ہے۔ جب آپ نورانیت کے ساتھ لباس بشری میں دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اب حکم بدل گیا۔ جیسے بشر کھاتا ہے ایسے اب کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ آپ کا کھانا پینا آپ کی شان نورانیت کے منافی اور متضاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دو آچا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، انٹار کی آمد، سہنے کی آمد، علماء اہل سنت۔ پر ایک اور دلیل سنیے، ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی حقیقت نورانیت ہے تو پھر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ خود زخموں سے چور چور ہوئے، آپ کے پاؤں کے موچ آ گئی، یہ تو بشریت کی ساری نشانیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب نورانیت اپنی خاص حالت میں ہوتی ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ جب نور حالت نورانیت میں ہے وہ زخموں سے، ٹوٹنے سے، درد سے محفوظ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی حالت بدلتی ہے پھر یہ دنیا کی آر سے اس پر لاحق ہوتے ہیں۔ یہ کوئی میں ہوا میں تیر نہیں چھوڑ رہا۔ صحیح بخاری کی روایت سنیے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اب بتائیے اسرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ نورانی ہیں، فرشتے ہیں، وہ انسانی روح میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہا عجیب ربک، اے موسیٰ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، آپ نے تماچا مارا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکال دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ آنکھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، کہا یا ربی ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، مولا مجھے کس کے پاس بھیج دیا ہے، وہ تو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کو مارنے والے، ان کی روحیں قبض کرنے والے، لیکن وہ اپنا آنا نکلا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لائے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب ایک نور اپنی حالت نورانیت میں ہوتا ہے وہ ہر درد سے، ہر تکلیف سے محفوظ و مامون ہوتا ہے، لیکن جب وہی نورانیت وہ بشری انداز میں، بشری لباس میں، بشری روپ میں بدلتی ہے، پھر اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ جو اوروں کی روح کو نکالنے والا ہے وہ اپنی آنکھ نکلوا بیٹھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکلی کہ کوئی نہیں نکلی؟ نکلی ہے، پھر اللہ پاک نے دوبارہ لگائی بھی ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نور جب حالت نورانیت میں ہوتا ہے اس کے تقاضے، اس کے سارے معاملات اور ہوتے ہیں۔ جب وہ بشری لباس میں آتا ہے اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں کی شان، حقیقی آپ کی شان نورانیت ہے۔ جب آپ بشری لباس میں آئے آپ کے انداز بدل گئے، آپ کو درد بھی ہوتا ہے۔ اب اس بشری لباس اور روح کی وجہ سے
آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں، اس لباس بشری کی وجہ سے آپ کے جسم اثر سے خون بھی بہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ المتشمسہ من حاضرین، اس پر بہت دلائل دیے جا سکتے ہیں، بس آخری بات آپ نے ساری گفتگو کا کیا نچوڑ نکالا ہوگا کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں، آپ کی بے حد و بے حساب شانیں ہیں، ان شانوں میں ایک شان نورانیت بھی ہے، ان شانوں میں ایک شان بشریت بھی ہے۔ اس کی ساری گفتگو آپ سن چکے۔ متشمسہ من حاضرین، آقا بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، آقا دو جہاں نور ہیں لیکن نوری فرشتے جبریل و میکائیل آقا کی شان نورانیت کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ آقا بشر ہیں لیکن کیسے بشر کہ ہمارے جیسے بشر آپ کی شان بشریت کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ آقا نور ہیں، آپ کی نورانیت میں مثل و بے مثال، آقا بشر ہیں، آپ کی شان بشریت میں مثل و بے مثال ہے۔ بس آخری بات، آقا دو جہاں وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھا، پھر کئی دن نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، نہ افطاری کرتے نہ سحری کرتے، کئی دن کا روزہ رہتا۔ صحابہ کرام نے آقا کا یہ انداز دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آقا دو جہاں نے دیکھا صحابہ کمزور پڑ گئے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے پوچھا، میرے صحابہ میں تمہارے وجودوں کو کمزور پاتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضرت ہم نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی وصال کے روزے رکھے ہیں۔ آگے آقا نے کیا فرمایا، یہ آپ کے لیے، میرے لیے، آقا کی پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ آقا نے فرمایا، ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا میرے غلاموں تم میں محمد کی مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے تو دن بھی، میری تو راتیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کے انوار و تجلیات میں گزرتی ہے۔ میرا رب مجھے اپنا فیضان دیتا ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ متشمسہ من حاضرین، جب آقا کی مثل ابو بکر صدیق نہ بن سکے، آقا کی مثل عمر فاروق نہ بن سکے، آپ یا میں کون ہیں مصطفیٰ کی مثل بننے والے؟ بس یہی آپ عقیدہ رکھیں، مصطفیٰ کی حقیقت نورانیت ہے، اور آپ لباس بشری میں دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ بشر ہیں لیکن آپ جیسا کوئی بشر نہیں، آپ کی بشریت بے مثال ہے۔ آپ نور ہیں لیکن آپ جیسا کوئی نور ہی نہیں، آپ کی نورانیت بے مثل و بے مثال ہے۔ وآخر دعواہم